بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 104 ملاحظہ فرمائیں۔ جاؤ، میں نے نرمی سے کہا، آج معاف کیا تم کو بھی اور چوکیدار کو بھی، لیکن یہ چودھری صاحب کی مہربانی سمجھو، کیونکہ برابر کے مالک کی حیثیت سے انہوں نے مجھے بھی فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں دوبارہ بھی تمہارا تقرر کر سکتا ہوں، مگر ابھی تو کسی نے برطرف بھی نہیں کیا ہے تم کو۔ ذاتی طور پر میں اتنے کم ہمت اور بے غیرت لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے دلاور کو دیکھا۔ وہ یقیناً اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہا ہوگا، مگر ظاہری طور پر بالکل پرسکون بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ بس ایسی دل لگی کی سوچ گئی تھی مجھے اپنے چودھری صاحب۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں نے کہا ذرا آپ کو حیران کر دیں۔ بیچارے خواہ مخواہ پریشان ہوئے میرے مذاق سے۔ آپ کو اطلاع ملتی تو آپ بھی حیران ہوتے کہ یہ کون سائیں آ گیا۔ کمال کرتے ہیں جی آپ۔ وہ بولا، آپ جس نام سے چاہیں آئیں اور کسی بھی حلیے میں آئیں، کیا ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے؟ اچھا کیا آپ نے وضاحت بھی کر دی۔ آئندہ مالکوں میں اور مالکوں سے ملنے کے لیے آنے والوں میں فرق کا خیال تو رکھیں گے۔ آنکھیں تو کھلی رکھنی چاہیے نا جی۔ یہی بات بری لگی تھی مجھے کہ شاید یہ سوتے رہے اور نہ جانے کون اندر گھس گیا۔ 100 دوست ہوتے ہیں بندے کے تو 100 دشمن، اس لیے ان کو کھڑا کیا ہے وہاں۔ اب آپ نے معاف کر دیا ہے ان کو تو ہم کیا کہیں۔ ویسے بھی میں ذرا دم خم دیکھ رہا تھا، سمجھ تو گیا تھا میں کہ سائیں جی آپ ہی ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے چودھری صاحب کہ آپ کی نظر آدمی کو پہچان جاتی ہے، میں نے کہا، اور حالات کو بہت جلد سمجھ لیتی ہے۔ کاروبار میں آپ جیسے پارٹنر کا ہونا میری خوش قسمتی ہے۔ ڈسلوا ذرا ٹیڑھا آدمی تھا، خواہ مخواہ قانونی الجھنوں میں پڑتا تھا اور غیر قانونی کام کرتا تھا۔ اب یہ کتنی معقول بات ہے جو آپ نے ابھی کی تھی کہ قانون تو مجھے کل بالغ تسلیم کرے گا، آپ آج کر رہے ہیں۔ بے شک ہم برابر کے مالک ہیں، لیکن تجربہ آپ کا زیادہ ہے۔ جو کام آپ نے کیے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے آئندہ بھی آپ کی حیثیت میرے بڑے بھائی جیسی ہوگی، کیونکہ آپ کی رہنمائی کے بغیر شاید میں اس کاروبار کو چلا ہی نہیں سکتا جو آپ چلا رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں۔ چودھری دلاور نے محسوس کر لیا ہوگا کہ میری ہر بات کا دورہ مطلب ہے۔ چنانچہ جس کاروبار کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی آڑ میں چلنے والا کاروبار ہے۔ وہ کاروبار نہیں جس کی بنیاد وزیر خان مرحوم نے رکھی تھی۔ دلاور نے میری مالکانہ حیثیت کو تسلیم کر کے کوئی چال چلی تھی تو اس کو بڑے بھائی کی جگہ قرار دے کر میں نے بھی ظاہر کر دیا تھا کہ میٹھی چوری سے حلال کرنا مجھے بھی آتا ہے، اور حقیقت اب بھی وہی ہے کہ ہم پارٹنر نہیں، ایک دوسرے کے حریف ہیں، دشمن ہیں، اور وہی شکاری ہیں جو اس زندگی کی بازی میں اپنی اپنی چال سے ایک دوسرے کو شکست کے سوا کچھ نہیں دینا چاہتے۔ اور اس کاروبار میں مجھے برابر کا شریک کر رہا ہے تو صرف زبان سے یا حالات کی کسی مجبوری کے باعث، اور میں اسے قابل اعتماد سمجھ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے سچائی کا پتہ چلانا ہے۔ اس ایک سچائی کے پردے میں بہت سے سچ ہیں، غلط فہمی سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دلاور نے ایک ایک لفظ کو سوچ کر ادا کیا، لیکن ہر غلط فہمی کبھی نہ کبھی دور ہو جاتی ہے اپنے سکندر صاحب۔ ساری بات وقت کی ہے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن انٹرکام پر اس کے پی اے نے مداخلت کی اور یہ اطلاع دی کہ گردیزی صاحب آ گئے ہیں۔ دلاور نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، کیا خیال ہے بلا لیں اس کو بھی؟ اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، آپ اسے بیڈن روڈ سے یہاں تک دوڑایا ہے تو کیا صرف باہر بٹھانے کے لیے؟ 1 منٹ بعد احمد نواز گردیزی نے اندر قدم رکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ چودھری دلاور کا یہ ڈرامہ بھی کتنا کامیاب رہا ہے۔ اس سے قبل کئی بار صورتحال کو انتہائی پراسرار اور ڈرامائی انداز میں پیش کر کے وہ اپنی صلاحیت تسلیم کرا چکا تھا اور اس فن میں طاق تھا۔ وہ ذہن کو شاک دینے کے لیے ایسے ہی تیار کرتا تھا جیسے کسائی ذبح کرنے سے پہلے بکرے کو چھری نہیں دکھاتا بلکہ پانی پلا کے تازہ دم کرتا ہے۔ احمد نواز گردیزی پر نگاہ پڑتے ہی بے حیرت اور صدمے سے مفلوج ہو گیا اور اس طرح بیٹھا رہا جس طرح میرے آنے پر دلاور بیٹھ رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس نے اداکاری کی تھی اور میرا رد عمل بالکل فطری تھا، کیونکہ نئے مینیجر گردیزی کے روپ میں میرے سامنے استاد پیڈرو مسکرا رہا تھا۔ بے شک اس کا ظاہری حلیہ بدلا ہوا تھا، وہ بہترین سوٹ میں تھا اور اس کے ہاتھ میں خاصا قیمتی بریف کیس تھا۔ اس کے مکرانیوں جیسے بال بڑے سلیقے سے جمے ہوئے تھے اور کانوں میں پیتل کی وہ مندریاں بھی نہیں تھی جو ہر جگہ اس کی شناخت کی سب سے بڑی اور نمایاں نشانی بن جاتی تھی، لیکن دونوں کانوں میں وہ سوراخ صاف نظر آ رہے تھے جو برسوں مندریاں پہنے سے ہو گئے تھے۔ اس کا باقی ناک نقشہ رنگ و روپ وہی تھا۔ اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی کہ اپنی نئی شخصیت کے ساتھ اپنا چہرہ بھی بدلے۔ چنانچہ میری نظریں استاد پیڈرو کا روپ دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن کے ملا تھا اور برطانیہ سے پاکستان پہنچنے کے بعد ایک ہی دن میں اس سے میری 2 بار ملاقات کسی اتفاق کا نتیجہ نہ تھی۔ دوسری بار وہ تعاقب کرتا ہوا میرے ساتھ ساتھ بیر شرافت علی کی کوٹھی تک گیا اور اسے قتل کر کے الزام میرے سر تھوپنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جب بھی ملا استاد پیڈرو بن کے ہی ملا، لیکن اس کی شخصیت کا دوسرا عارضی بیروپ میں نے زرداد کے روپ میں دیکھا تھا جو اب منو مٹی تلے دنیا کی نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔
احمد نواز گردیزی اس کا تیسرا روپ تھا۔ شاید دلاور نے یہ محسوس کیا کہ استاد پیڈرو کا اصل روپ اب خطرناک ہو گیا ہے اور اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پیڈرو نے حق نمک ادا کیا اور اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ وہ اسی نام کا مستحق تھا کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جائے۔ ڈی سلوا کے خلاف کو اس سے بہتر طور پر کون پر کر سکتا تھا؟ اس کی سب سے بڑی صلاحیت یہی تھی کہ وہ جان نثار تھا، رازدار تھا اور وفادار تھا، اور دلاور کے لیے ڈی سلوا کے بعد دست راست بننے کا اہل بھی تھا۔ خیریت تو ہے اپنے سکندر صاحب؟ چودھری دلاور نے خوش دلی سے کہا۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب لگتی ہے مجھے؟ نہیں، وہ دراصل میں کچھ اور سوچنے لگا تھا، میں نے چونک کر کہا اور مسکرایا۔ آپ تو بالکل ہی جام ہو گئے تھے۔ چودھری دلاور نے کہا، بھئی یہ ہمارے نئے جنرل مینیجر ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ احمد نواز گردیزی نے شاید پہلے بھی بوئی سے خات ملانے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ وہ اب دوسری کرسی پر ضرورت سے زیادہ سنجیدہ بیٹھا تھا۔ دلاور نے میرا نام بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ گردیزی صاحب، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کاروبار کے دوسرے مالک سکندر بخش صاحب بھی ہیں، اور آج یہ اتفاق سے آ گئے ہیں تو مناسب سمجھا کہ آپ کا تعارف کراؤں۔ گردیزی نے ایک بار پھر رسمی آداب و اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا، لیکن میں اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے لائٹر کو بڑی صفائی سے چھوڑ دیا اور پھر اسے اٹھانے کے لیے جھکا۔ گردیزی کو دوبارہ شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ میں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہ تھا۔ گردیزی صاحب، میں نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا، آپ کی صورت کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، کیا ہماری ملاقات پہلے کبھی ہوئی ہے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، گردیزی نے کہا، اور میں نے اس کی آواز بھی پہچان لی، لیکن مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ دیا۔ گردیزی بن جانے کے باوجود پیڈرو وہی شخص تھا جو ایک معمولی بدماش تھا اور جرائم کی دنیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد استاد کے منصب پر فائز ہو گیا، لیکن وہ دلاور کی طرح منجا ہوا اداکار نہ تھا۔ اس کا رنگ اٹھ گیا اور اس نے دلاور کی طرف امداد طلب نظروں سے دیکھا۔ میری نظر دونوں پر تھی، اس لیے میں نے دلاور کی وہ نگاہ بھی دیکھ لی جس میں پیڈرو کے لیے واضح پیغام تھا کہ ہمت سے کام لو، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں جنرل مینیجر کے عہدے سے ہٹا کر پھر استاد پیڈرو بنا دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے تو بتا دیجئے کہ ہم کب اور کہاں ملے تھے؟ گردیزی نے خود کو سنبھال کے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا مسٹر گردیزی، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس مجھے کچھ یاد آ رہا تھا۔ دراصل اس شہر میں بالکل آپ جیسی شکل و صورت کا ایک بدماش تھا۔ بعض اوقات شریفوں کی اور بدماشوں کی صورتوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، دلاور نے کہا۔ یہی میں بھی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا۔ وہ بدماش استاد پیڈرو کہلاتا تھا۔ پہلے تو ایسی گنڈا گردی کرتا اور صرف پیڈرو تھا، بعد میں اپنا گروہ بنا کے استاد ہو گیا، پھر کسی اسمگلر کا ساتھی رہا اور بلاخر پولیس سے مقابلے میں مارا گیا۔ یہ کافی پرانی بات ہے جو آج مسٹر گردیزی کو دیکھ کر یاد آ گئی۔ میرا مطلب ان کی صورت دیکھ کر براہ راست کوئی الزام لگائے بغیر میں نے واضح کر دیا تھا کہ میں گردیزی کی اصلیت کو اتنی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جتنی اچھی طرح پیڈرو کی اصلیت کو جانتا تھا، اور میری معلومات کس حد تک درست ہیں۔ دلاور مطمئن بیٹھا رہا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ تماشا پہلی بار خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کے بعد اگلا قدم اٹھائے۔ اگر میں اچانک میر وزیر اینڈ کمپنی کے آفس جا پہنچتا اور ڈی سلوا کی جگہ پیڈرو کو دیکھتا تو دلاور کو ہم دونوں کے رد عمل کا پتہ نہ چلتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں وہاں سے گردیزی کے جوتے بار کے نکال دیتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پیڈرو کو گردیزی کا کردار نبھانے میں ناکامی ہوتی تو وہ مشتعل ہو کے اپنی فطرت اور مزاج کے مطابق مجھ پر خنجر یا ریوالور نکال لیتا۔ یا اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دونوں کردار اس کے سامنے تھے اور اس کے کنٹرول میں تھے۔ میری پوزیشن کو اس نے پیڈرو سے بہتر رکھا تھا کیونکہ اسے مجھ پر زیادہ اعتماد تھا کہ میں جذبات سے بے قابو ہو کے کوئی ہنگامہ کرنے سے گریز کروں گا۔ بالفرض محال میں یہ حماقت کرتا تو وہ گردیزی کو رخصت کر دیتا اور کسی دشواری کے بغیر میرے جذبات کو اپنی باتوں سے ٹھنڈا کر دیتا۔ غلطی اگر پیڈرو کرتا تو دلاور اسے کوئی رعایت نہ دیتا اور مجھ سے کہتا کہ سکندر صاحب، اگر یہ شخص آپ کے خیال میں جنرل مینیجر بننے کے قابل نہیں تو اس کی چھٹی کر دیتے ہیں، اور بعد میں پیڈرو پر واضح کر دیتا کہ وہ خود کو جنرل مینیجر احمد نواز گردیزی کی اہلیت کے معیار کا مستحق ثابت نہیں کر سکا۔ چنانچہ اسے اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس لوٹ کے استاد پیڈرو ہی رہنا ہوگا۔ میرے اچانک آ جانے سے اس کو موقع مل گیا کہ وہ پیڈرو کو آزما سکے اور یہ دیکھ سکے کہ وہ گردیزی کے کردار میں کہاں تک کامیاب رہتا ہے۔ یہ بات تو یقیناً پیڈرو بھی سمجھتا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اس کا اور میرا سامنا ہوگا، لیکن وہ اس غیر متوقع آزمائش کے لیے تیار نہ تھا۔ مجھے چودھری صاحب نے بتایا کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں تو آپ کو خاصا تجربہ ہے اور آپ اس کام کی نوعیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس لیے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ پہلے کہاں تھے اور اس فیلڈ میں آپ کے تجربے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ ظاہر چودھری صاحب نے آپ کا تقرر کیا تو کچھ دے کر ہی کیا، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ لو بھائی اپنے گردیزی صاحب، دلاور نے مسکرا کے کہا، سکندر صاحب نے آپ کی نوکری پکی کر دی۔
اگر میں ان کو مطمئن کر سکا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، گردیزی نے اچانک انگریزی میں کہا۔ اس کے لہجے کی روانی نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ یقیناً تعلیم یافتہ تھا اور یہ میرے لیے بہت افسوسناک انکشاف تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کے باوجود ایک نوجوان کو غلط راستوں پر ڈال دیا، جہاں اس نے اپنی ہمت اور ذہانت کا غلط استعمال کیا۔ دنیا ایسی افراد سے بری پڑی ہے جو حالات کو بہانہ بنا کے اپنی منفی سوچ کے انداز کا جواز فراہم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے اپنی محرومیوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ یہ نفرت کی اس رد عمل کا شکار ہیں جو انہیں ساری دنیا نے دی۔ سب کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ انہیں مجرم بنانے والی یہ دنیا ہے، ورنہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی مجرم پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ سارا قصور انسان کی فطرت میں شامل بدی کا عنصر کا ہے۔ برائی بہت جلد اور زیادہ آسانی سے مغلوب کر لیتی ہے، تو یہ انسان کے اپنے کردار میں خود اعتمادی اور قوت ارادی کے فقدان کے سبب ہوتا ہے۔ پیڈرو کے پاس بھی کوئی ایسی ہی کہانی ہوگی جو اب نئی نہیں رہی۔ مسٹر گردیزی، آفس کا کام تو آپ نے یقیناً اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، میں نے کہا اور بات انگریزی میں کی۔ میرے تقرر کو ابھی 3 دن ہوئے ہیں مسٹر سکندر بخت، گردیزی نے اسی روانی سے انگریزی کا جواب انگریزی میں دیا، لیکن پھر بھی میں نے دفتر کے نظام کو کافی حد تک سمجھ لیا ہے۔ لوگوں سے مل چکا ہوں اور کمپنی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے حالات کیا تھے اور اب کیا ہے۔ کوئی آپ ابھی فائلوں کی کاغذی دنیا میں گھوم رہے ہیں، میں نے کہا۔ فیکٹری دیکھی آپ نے، یہاں کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے اور کہاں جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے۔ پروڈکشن کی سائڈ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یس سر، گردیزی نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ یہ سب میں دیکھ چکا ہوں۔ اسی غلط جواب نے صورتحال کو یک لخت بدل دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ویری گڈ مسٹر گردیزی، میں نے کہا۔ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دراصل برطانیہ سے آنے کے بعد میں بہت سے قانونی مسائل میں الجھ گیا تھا۔ ممکن ہے چودھری صاحب نے ان کا ذکر کیا ہو، نہیں کیا تو تفصیل سے بعد میں سمجھا دوں گا، لیکن انہی مسائل کی وجہ سے مجھے فیکٹری کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملی۔ اس وقت آپ بھی موجود ہیں تو چلیے میرے ساتھ۔ لیکن اب تو کوئی وقت نہیں رہا اپنے سکندر صاحب، دلاور نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا اور اپنے ظاہری اطمینان میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، گردیزی نے اس کی تائید کی۔ اس معاملے کو کل پر اٹھا رکھیے سر، آج کا کام کبھی کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، میں نے بتانا سے کہا۔ کل کا کوئی اعتبار نہیں اور ویسے بھی کاروباری دنیا میں یہی اصول کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ دوسرے آگے نکل جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں لگے گا، ابھی 5 بجے ہیں بلکہ 5 منٹ باقی ہیں 5 بجنے میں۔ آپ مزدوروں کو جانے دیں، ہر سیکشن کے 4 مین کو 1 گھنٹے کے لیے روک لیں اور انہیں کل 1 دن کے اوور ٹائم کی ادائیگی کر دیں۔ کل کتنے سیکشن ہیں جن کا تعلق ہماری پروڈکشن لائن سے ہے؟ سیکشن تو 7 ہیں، دلاور نے بے خیالی میں کہا۔ وہ گردیزی کو غلط جواب دینے کی پریشانی سے بچا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ میری بات نے اس کے لیے کوئی الجھن کھڑی کر دی تھی۔ پریشانی کے آثار گردیزی کے چہرے سے بھی عیاں تھے اور وہ دلاور کی طرف سوالیہ بغیر پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سوچنے کی اور دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے مسٹر گردیزی، میں نے کہا۔ کہ آپ نے میرے احکامات نہیں سنے؟ 2 منٹ میں چھٹی ہو جائے گی تو سب لوگ نکل جائیں گے، جائیے اور چوکیدار کو بتا دیجیے۔ میرے سخت لہجے نے گردیزی کو کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ دلاور ابھی تک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور بظاہر اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ ساتھ چلیں گے چودھری صاحب، میں نے بریف کیس اٹھاتے ہوئے کہا، یا گھر جائیں گے؟ میرا خیال ہے میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، دلاور نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی باخیریت واپسی تک آفس میں انتظار کروں گا اپنے سکندر صاحب۔ وہ یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا اور اب میں اس کے لہجے میں محسوس ہونے والی دھمکی کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور میری چھٹیس مجھے کسی خطرے کے وجود سے خبردار کرنے لگی تھی۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں آپ کی واپسی تک انتظار کروں گا تو باخیریت واپسی کا حوالہ بہت سوچ سمجھ گئے اور مجھے یہ سمجھانے کے لیے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے میری واپسی ہو یا نہ ہو، اگر ہو تو خیریت کے ساتھ نہ ہو، لیکن اب قدم آگے بڑھانے کے بعد پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں بہت پہلے سے تھی کہ ایک نہ ایک دن مجھے فیکٹری کو اندر سے دیکھنا ہے، کیونکہ گپلا اگر کہیں ہو سکتا تھا تو صرف فیکٹری میں، آفس میں اس کی گنجائش نہ تھی۔ لیکن میرا اس وقت کا فیصلہ فوری تھا اور میں نے بہت اجلت سے کام لیتے ہوئے کر لیا تھا۔ اس فیصلے کی محرک یہ خواہش بھی تھی کہ میں نواز گردیزی کی شخصیت میں چھپے ہوئے پیڈرو کو بے نقاب کر دوں۔ اس کی دیدہ دلیری میرے لیے ایک کھلا چیلنج بن گئی تھی، اور دلاور مجھے یہ چیلنج دینے کے بعد مجھ پر خندہ زن تھا کہ سکندر اعظم، تم بھی تو بہت بڑا شکاری ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو اور تمہیں اپنی عقل و ذہانت پر بھی بہت ناز ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فراڈ کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے تم کیا کرتے ہو۔ میں نے استاد پیڈرو کو احمد نواز گردیزی بنا دیا ہے، تمہیں ہمت ہے تو اسے پھر استاد پیڈرو بنا کے دکھاؤ۔ اور میں نے غیر شعوری طور پر اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا کہ یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔
جب پیٹرو نے گردیزی بن کے بش سے انگریزی میں بات کی تو ذہنی طور پر مجھے تسلیم کرنا پڑا تھا۔ ایک کامیاب چال تھی اور ایک طرح سے انہیں مجھ پر نفسیاتی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بدماش کہلانے والا پیٹرو بیری فیکٹری میں جنرل مینیجر بن کے بیٹھ جائے گا اور اپنی تعلیم، انتظامی صلاحیت اور تجربے کی بنا پر وہ خود کو اس منصب کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بات نے مجھے مشتعل کر دیا کیونکہ یہ کھلی دھاندلی تھی۔ 5:15 بجے تک فیکٹری کے کارکن اور مزدور گیٹ سے جا چکے تھے۔ چوکیدار نے بڑے گیٹ میں فٹ ہونے والا چھوٹا دروازہ کھولا تھا جس میں سے ایک وقت میں ایک ہی آدمی کے گزرنے کی گنجائش تھی۔ دروازے کے باہر چوکیداران کے کپڑوں کو ٹٹول کر جامہ تلاشی کی رسمی کارروائی پوری کرتا تھا۔ ان کے بیگ اور ٹفن کیریئر کھول کے دیکھتا تھا۔ وہ سب اسی طریقہ کار کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ جو سلوک میرے نقطۂ نظر سے ذلت امیز تھا وہ ان کے لیے معمولی بات تھی۔ ہر فیکٹری یا ہر کارخانے میں چوری سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کا یہی دستور تھا، ورنہ نیچے سے اوپر تک جس کو موقع ملتا تھا وہ کوئی نہ کوئی چیز چھپا کے نکالنے کی کوشش کرتا تھا، خواہ وہ ایک پنسلی ہو، کسی مشین کا کوئی پرزہ، کوئی اوزار یا مشین پر بنی ہوئی کوئی ایسی چیز جسے بازار میں فروخت کرنے سے 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں۔ مزدوروں کی قطار بیری اور گردیزی کی موجودگی کے خیال سے محتاط تھی یا محروم تھی، چنانچہ وہ ہر روز کی طرح چھٹی کی خوشی سے ہنستے کھیلتے اور باتیں کرتے ہوئے نہیں جا رہے تھے، بلکہ کچھ سہمے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے بارے میں تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے جانتے تھے یا نہیں، لیکن گردیزی کا نام، عہدہ اور چہرہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ بیشتر اسے مینیجر صاحب کہہ کر سلام کرتے تھے کہ ان لوگوں نے پیٹرو کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا پھر یہ لوگ اس کی ظاہری حالت کے انقلاب پر حیران کیوں نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو شخص پہلے چودھری صاحب کا خاص آدمی تھا اس نے ابھی سلوا صاحب کی جگہ لے لی ہے؟ تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ گیٹ بند ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اندر میرے اور گردیزی کے علاوہ صرف 6 آدمی رہ گئے ہیں۔ یہ 6 آدمی ایک جیسے دراز قد اور صحت مند تھے۔ وہ جمہوریت سے ذرا بھی فور مین قسم کے لوگ نہ لگے، نہ ان کے ہاتھ مشینوں پر کام کرنے سے گندے ہوئے تھے اور نہ ان کے لباس پر داغ آیا تھا۔ ان میں سے 4 نے ڈینم کی پرانی پتلونیں اور چست قسم کے آدھے بازوؤں والی جرسیاں پہن رکھی تھی تاکہ وہ اپنے بازوؤں کی قوت کو پوری طرح نمائش کر سکیں۔ باقی 2 کا لباس بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جو چیز مشترک تھی وہ ان کے جارحانہ تیور اور خطرناک انداز تھے۔ وہ سب کسی ریجمنٹ کی طرح ایک قطار میں خاص سینوں پر باندھے پر پھیلائے کھڑے تھے اور مجھے گھور رہے تھے۔ یہ خود کو بدماش ظاہر کرنے کا گھٹیا فلمی انداز تھا۔ اگر وہ فور مین ہوتے تو صرف 1 گھنٹہ روکے جانے پر مالکوں کی موجودگی میں یہ اشتعال انگیز رویہ اختیار نہ کرتے، اور اس بات پر تو یقیناً شکر گزار ہوتے کہ انہیں مفت کی بیگار میں نہیں پکڑا گیا، بلکہ 1 گھنٹے کا اوور ٹائم ایک پورے دن کے معاوضے پر برابر دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ پیٹرو جیسے لوگ تھے۔ پیٹرو اگر جنرل مینیجر کا عہدہ سنبھال سکتا تھا تو وہ بھی ایک سیکشن کو یقیناً کنٹرول کر سکتے تھے۔ وہ مشینوں پر محنت کر کے صلاحیت کی بنا پر فور مین نہیں بنے تھے، بلکہ مزدوروں پر مسلط کر دیے گئے تھے۔ ان کے انتخاب میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہوگا کہ مشینوں سے زیادہ وہ گڑبڑ کرنے والوں کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ یہی کام میں اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ میرے لیے اپنی حفاظت کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں محسن کے ساتھ کسی بھی دن ایسے وقت میں آ سکتا تھا جب کام جاری ہو، یا رضوی صاحب کی مدد سے باڈی گارڈ ساتھ لے کر آ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں اکیلا تھا، خالی ہاتھ تھا اور محصور تھا۔ باہر ابھی شام کے سائے پھیلنے شروع ہوئے تھے، مگر اندر اندھیرا دن کے اجالے پر غالب آنے لگا تھا۔ فیکٹری کے گیٹ سے سڑک اتنی دور تھی اور سڑک پر ٹریفک کا شور اتنا زیادہ تھا کہ یہاں کوئی مجھ پر گولی بھی چلاتا تو فائر کی آواز پر کوئی متوجہ نہ ہوتا۔ مزید یہ کہ وہ سب لوگ جو میری مدد کر سکتے تھے اس بات سے بے خبر تھے کہ گاڑی مرمت کراتے کراتے شامتی اعمال کے باعث میں کہاں آ کے مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ محسن نے تو مجھے سیدھا سا بے ضرر نسخہ بتایا تھا کہ وقت گزارنے کے لیے میں فلم دیکھوں یا جہانگیر کے مقبرے پر چلا جاؤں۔ اگر اسے شک بھی ہو جاتا کہ میں اس کے جاتے ہی چودھری دلاور کے پاس پہنچ جاؤں گا تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ اب میں واپس نہ پہنچا تو وہ لوگ موٹر ورک شاپ جائیں گے، میں وہاں نہیں ملوں گا تو انتظار کریں گے، اور اگر تلاش بھی کریں گے تو ان مقامات پر جہاں میری موجودگی کا کوئی سراغ مل سکے۔ فیکٹری کی طرف کوئی نہیں آئے گا، جس کے گیٹ بند ہوں گے، اور باموں در تاریخ چوکیدار کے سوا انہیں کون ملے گا؟ اور چوکیدار کیا بتائے گا کہ اندر کیا ہوا؟ شاید وہ کچھ بتائے گا ہی نہیں۔ لیکن اب اپنے خوف کو ظاہر کرنا دشمن کا حوصلہ بڑھانے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے اپنے انداز کے اعتماد میں کمی نہیں آنے دی۔ مسٹر گردیزی، میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ سیکشن 7 ہے، اور یہ بات مسٹر دلاور نے آپ کی موجودگی میں کہی تھی، پھر یہاں 6 شکلیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ 7واں آدمی اگر نہیں رکا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ گردیزی نے کہا، اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا کنٹرول مؤثر نہیں ہے۔ میں نے کہا، لوگ تمہارے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔
مسٹر گردیزی، تم پوری فیکٹری کو اور آفس کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ اس 7ویں آدمی کو ڈسمس کرو اور کل ٹھیک 12 بجے اسے اپنی آفس بلا کے اس کا حساب کر دو۔ اگر اسے کچھ کہنا ہوگا تو مجھ سے کہہ دے گا۔ پھر میں نے اپنا بریف کیس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ چوکیدار کے پاس رکھوا دو، بلکہ اسے یہاں بلا لو، میں خود بات کروں گا۔ گردیزی نے برا سا منہ بنایا لیکن چوکیدار کو بلانے چلا گیا۔ چوکیدار کو شاید معلوم ہو چکا تھا کہ آج میں نہ بچاتا تو وہ نوکری سے برطرف کر دیا جاتا۔ اس نے اندر آ کے مجھے سلام کیا اور بعد میں کھڑا ہو گیا۔ کیا حکم ہے صاحب؟ دیکھو چوکیدار، میں نے کہا، ابھی میرے ایک دوست آنے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر وہ لوٹ جائیں۔ یہ بریف کیس ان کو دینا ہے اور یاد رکھنا کہ ان کا نام محسن ہوگا۔ میں نے بریف کیس اسے تھما دیا۔ میں یاد رکھوں گا جناب۔ چوکیدار نے مجھ سے بریف کیس لے لیا اور چلا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں انہیں یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میرے یہاں آنے کی خبر محسن کو بھی ہے اور وہ یہاں ضرور آئے گا۔ میں اب خالی ہاتھ بھی تھا اور پوری طرح تیار بھی تھا کہ ضرورت پڑی تو خالی ہاتھ لڑنے کی جتنی تربیت میں نے حاصل کی تھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے صرف کر دوں گا۔ ہماری زندگی میں اس کے بھرپور مظاہرے کی نوبت کبھی نہیں آئی تھی، لیکن آج صورتحال مختلف تھی کیونکہ میرے مقابل 7 آدمی تھے جو کسی طرح بھی مجھ سے کم نہ تھے۔ کم سے کم ان کی ظاہری صحت مجھ سے بہتر تھی۔ اندیشی کی بات تو صرف یہ تھی کہ وہ مسلح نہ ہو، ورنہ جس کے ہاتھ میں ریوالور ہو وہی غالب رہتا ہے، اور اس کے سامنے جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ لینے والے 6 حریف ہو تب بھی اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتے۔